بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 13 میں نماز مغربین کا شرعی وقت بیان کیا جائے گا۔ اس میں نماز مغرب کا شرعی وقت مشرقی سرخی کا زائل ہونا، عشاء کا مشترکہ وقت، عشاء کا وقت فضیلت، روایات اور اخبار اہل بیت کا بیان اور فقہی آراء اور ان کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلِلْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَهِيَ الْكَائِنَةُ فِي جِهَةِ الْمَشْرِقِ وَحَدُّهُ قِمَّةُ الرَّأْسِ وَلِلْعِشَاءِ الْفَرَاغُ مِنْهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا عَلَى نَحْوِ مَا قُرِّرَ لِلظُّهْرِ۔ نماز مغرب کا وقت مشرقی سرخی کا زائل ہو جانا ہے۔ وہ جو مشرق سے سرخی اٹھتی ہے اس کو حمرہ مشرقیہ کہتے ہیں۔ مشرق کی طرف سے اٹھنے والی سرخی جب زائل ہو جاتی ہے تو اس وقت مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ وَحَدُّهُ قِمَّةُ الرَّأْسِ، اور اس کے مشرقی سرخی کے زائل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ سر سے گزر جائے۔ اور نماز عشاء کا وقت نماز مغرب سے فارغ ہونا ہے۔ وَلَوْ تَقْدِيرًا، اگرچہ کہ وہ تقدیراً ہی فارغ ہونے جتنا وقت گزر جائے، جیسا کہ نماز ظہر کے وقت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ نماز ظہر اتنا وقت جب گزر جاتا تھا اگرچہ اس نے نہ پڑھی ہو لیکن اس میں وہ شرائط حاصل کر کے اس کو پڑھ سکتا تھا، تو اس کے بعد نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا جب اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں وہ 3 رکعتی نماز مغرب ادا کر سکتا ہو۔ تو یہ ہے وہ وقت نماز مغرب۔ فرماتے ہیں مشہور قول یہی ہے کہ نماز مغرب کا وقت مشرقی سرخی کا زائل ہونا ہے۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح برید بن معاویہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، اذا غابت الحمرۃ من هذا الجانب یعنی من المشرق، جب مشرق کی طرف سے سرخی زائل ہو جائے، فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها، تو اس وقت سورج مشرق و مغرب دونوں سے غروب ہو جاتا ہے۔ مرسل علی بن احمد بن اشیم امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور یہ روایت موجود ہے اپنے باب میں وسائل الشیعہ میں، باب نمبر 16 ہے ابواب مواقیت میں سے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کو احمد بن ریشم لکھا گیا ہے، ظاہراً یہ ٹائپنگ کا اشتباہ ہے، اصل میں راوی کا نام ہے علی بن احمد بن اشیم۔ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح ہماری اردو میں چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو اصل کتابوں کے ساتھ تحقیق نہیں کرتے۔ امام صادق علیہ السلام سے سنا، فرمایا مغرب کا وقت وہ ہے جب مشرق کی سرخی ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا آیا جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ امام نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر بلند کر کے فرمایا کہ مشرق اسی طرح مغرب پر محیط ہے، یعنی اس کی سطح مغرب سے بلند ہے، پس جب وہاں سورج چھپ جاتا ہے تو یہاں یہ سرخی زائل ہو جاتی ہے۔ یہ روایت فروع کافی، تہذیب و استبصار اور علل و شرائع وغیرہ میں موجود ہے۔ مرسلہ ابن ابی عمیر، یہ روایت بھی مسائل و شریعہ میں بھی موجود ہے، اور یہ جناب علی مرسلہ ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ سورج کے ڈوبنے اور روزہ افطار کرنے اور نماز مغرب پڑھنے کا وقت ایک ہی ہے۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کے بالمقابل
رو بمشرق ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور مشرق کی سمت سے بلند ہونے والی سرخی کو دیکھتے رہو۔ پس جب وہ سر سے مغرب کی جانب ڈھل جائے تو اس وقت روزہ کھولنا واجب ہو جاتا ہے، روزہ کی نیت ختم ہو جاتی ہے اور سورج کی ٹکیا بھی افق سے گر جاتی ہے۔ تو یہ روایت تھی جناب علی مرسلہ ابن ابی عمیر، اور اس کے بعد ہے روایت محمد بن علی، وہ جناب علی اسی باب میں موجود ہے۔ سفر میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ نماز مغرب اس وقت پڑھتے تھے جب مشرق کی جانب سے سیاہی چھا جاتی تھی، تو اس میں لفظ جو ہے نا سیاہی ہے۔ صحبت رضا علیہ السلام فی سفر فرأیتہ یصلی المغرب اذا اقبلت الفحمۃ من المشرق یعنی سواد۔ اور عمار صحاباتی کی روایت ہے، انما امام صادق علیہ السلام سے ہے، انما امرت ابا الخطاب ان یصلی المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعله الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق، کہ میں نے ابو الخطاب کو حکم دیا کہ وہ مشرق کی طرف سے سرخی زائل ہو جائے تو مغرب پڑھے۔ اس نے اس کو مغرب کی طرف سے سرخی کے زائل ہونے کو سمجھ لیا، اور جب بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے وہ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب مغربی سرخی زائل ہو جائے۔ مدارک الاحکام میں مبسوط شیخ طوسی انتصار سید مرتضی علل الشرائع اور احکام وغیرہ سے ہے، اور ایک جماعت سے ہے کہ نماز مغرب کا وقت غروب شمس کے ساتھ ہے، کہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو اسی وقت نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے روایات سے استدلال کیا ہے۔ صحیح ہے، عبداللہ بن سنان ہے امام صادق علیہ السلام سے، وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها، مغرب کا وقت غروب شمس ہے، پس جب اس کی ٹکیا غائب ہو جائے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جابر کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت الصلاۃ، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو روزہ دار افطار کر لے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحیح داؤد بن فرقد ہے، اور یہ کچھ طولانی روایت بھی ہے، اور یہ روایت داؤد بن فرقد کی باب نمبر 17 میں ہے، حدیث نمبر 4، باب نمبر 17 حدیث نمبر 4۔ یہ سابقہ روایات جو تھی یہ باب نمبر 16 میں تھی ابواب مواقیت میں، اور اس کا مطلب ہے کہ پھر داؤد بن فرقد کی روایت وہ باب نمبر 17 میں حدیث نمبر 4 ہے، تو باب نمبر 17 میں حدیث نمبر 4 وہ بھی مرسلہ روایت ہے، اس کی ہے داؤد بن فرقد کی، لیکن انہوں نے صحیح شمار کی ہوئی ہے، اس میں بھی پھر اختلاف کی گنجائش ہے، چونکہ انہوں نے اس کو صحیح بعض نے شمار کیا۔ سمے تو ابھی یسأل ابا عبداللہ، میں نے والد سے سنا، امام صادق علیہ السلام سے سنا، متى يدخل وقت المغرب، کہ مغرب کا وقت کب داخل ہوتا ہے۔ فرمایا اذا غاب قرصیہا، جب اس کی نہ کرسیوہا لکھا ہوا ہے عربی میں، قلت ما کرسیوہا، کرسی کیا ہوتی ہے؟ قال قرصها، اس کی ٹکیا، متى یغیب قرصها، سوال کیا کہ اس کی ٹکیا کب غائب ہوتی ہے، فرمایا اذا نظرت الیہ فلم ترى، جب تم سورج کو دیکھو اور وہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ غروب ہو چکا ہے۔ تو یہ روایت اس کا مطلب یہ کہ ترجمے میں نہیں ہوئی، پیش نہیں ہوئی، یہ علیحدہ روایت ہے جو صحیح ہے۔ اس مطلب کی روایات زیادہ ہیں، تو پہلی قسم کی روایات وہ مقدم ہیں، کیوں؟ چونکہ ٹکیا کا غائب ہونا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مشرقی سرخی بھی غائب ہو جائے، کیونکہ مشرق کی جو طرف ہے وہ مغرب کے اوپر محیط ہے، جیسا کہ بعض روایات میں بھی تھا، اور دوسرے گروہ سے جو ہے نا موافقت عامہ وغیرہ کی جو ہے نا جی چیز بھی سمجھی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عشاء کا وقت نماز مغرب سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے،
ولو تقدیراً اگرچہ نماز مغرب نہ پڑھی ہو لیکن اتنا وقت گزر جائے جس میں وہ پڑھ سکتا تھا تو اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اس پر کثیر روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبید بن زرارہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الی نصف اللیل، جب غروب شمس ہو تو دونوں نمازوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے، نصف شب تک چلتا ہے، الا ان هذه قبل هذه، مگر مغرب وہ عشاء سے پہلے ہوتی ہے۔ عبید بن زرارہ کی روایت بھی ہے، اور یہ روایت باب نمبر 10 میں ہے۔ تو بہرحال یہ روایات موجود ہیں، عبید بن زرارہ کی روایت جو باب نمبر 10 میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرمایا ان اللہ افترض 4 صلوات اول وقت زوال الشمس الی انتصاف اللیل، خدا نے 4 نمازیں فرض کی ہیں کہ جن کے وقت کی ابتدا زوال شمس سے لے کر نصف شب تک ہے۔ منہا صلاتان اول وقت ما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه، ومنها صلاتان اول وقت ما من غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه، 2 نمازیں ہیں کہ جن کا اول وقت زوال شمس سے غروب شمس تک ہے اور ظہر عصر سے پہلے، اور 2 نمازیں جن کا اول وقت غروب شمس سے لے کر نصف شب تک ہے مگر مغرب عشاء سے پہلے ہوتی۔ مرسلہ داؤد بن فرقد بھی ہے اذا امام صادق علیہ السلام سے، اذا غربت الشمس اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 3 رکعات، کہ جب غروب شمس ہوتا ہے تو وہ مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ 3 رکعت نماز پڑھنے جتنا وقت گزر جائے۔ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، تو پھر دونوں کا مشترکہ وقت داخل ہو جاتا ہے۔ حَتَّى يَبْقَى مِنْ انتصاف اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي 4 رکعات، حتیٰ کہ نصف شب سے 4 رکعت کا وقت بچ جائے۔ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَبَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى انتصاف اللَّيْلِ، تو پھر فقط جو نماز عشاء کا وقت باقی بچ جائے گا۔ مرسلہ صدوق بھی ہے، اور یہ باب 17 میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اذا غابت الشمس فقد حل الافطار وواجبت الصلاۃ، کہ جب غروب شمس ہوتا ہے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز واجب ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انتصاف اللَّيْلِ، جب نماز مغرب پڑھ لو تو وقت عشاء داخل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نصف شب ہو جائے۔ تو ان روایات اور دوسری روایات کی وجہ سے مشہور یہ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت وہ رہتا ہے باقی یہاں تک کہ نصف شب میں 4 رکعت کا وقت بچ جائے۔ خلاف شیخ طوسی سے ہے کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے عمرہ مشرقیہ مغربی سرخی کے ختم ہونے سے۔ صحیح ہے زرارہ اور فضیل امام باقر علیہ السلام سے وہ دلیل لاتے ہیں ان لکل صلاۃ وقتین، ہر نماز کے 2 وقت ہیں، غیر المغرب سوائے مغرب کے، فإن وقتها واحد سوائے اس کا وقت ایک ہے، ووقتها وجوبها اور اس کا وقت وہی وجوب کا وقت ہے، ووقت فوتها سقوط الشفق اور اس کے قضا ہونے کا وقت وہ شفق کا ساقط ہونا ہے۔ مقنع اور نہایہ سے منقول ہے کہ یہ حاضر کا وقت ہے۔ مسافر کا وقت رات کی 1/4 تک ہے، صحیح ہے عمر بن یزید کی وجہ سے، یہ کوفی تھا۔ وقت المغرب فی السفر الی ربع اللیل، اور ایک جماعت جن میں شیخ طوسی مقصود میں سید مرتضیٰ ہے اصباح و شیعہ میں، ان ذهاب الحمرۃ المغربیہ وقت للمغرب، مختار کے لیے یعنی حمرہ مغربیہ کا ختم ہونا اختیار رکھنے والے شخص کے لیے مغرب کا وقت ہے، اور معذور جس کا عذر ہو کوئی تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ربع لیل رات کے 1/4 تک مؤخر کرے۔ انصاف یہ ہے کہ
شفق والی جو روایات ہیں ان سے مراد وقت فضیلت ہے اور اس سے مؤخر کرنا مکروہ ہے، اور روب وغیرہ والی جو روایات ہیں وہ کراہت کی نفی کرتی ہیں تاخیر میں مسافر اور مستار اور معذور کے لیے۔ اس طرح جامع عرفی ہو جاتی ہے ان کے درمیان اور ان روایات کے درمیان کہ جن میں مغرب کا وقت نصف شب تک بتایا گیا ہے۔ روایات کو جمع کرنا بھی کمال ہے نا، صرف دل پسند روایتیں لے لینا اور باقی کا انکار کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ پھر مشہور کا قول ہے کہ وقت عشاء حمرہ مشرقیہ کے ختم ہونے سے لے کر وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن 3 رکعت نماز مغرب پڑھ لیں تو اس کے بعد وہ مشترکہ وقت اس کا داخل ہو جاتا ہے، جبکہ مقنع اور مبسوط اور خلاف سے ہے کہ اول اس کا وقت عشاء کا غروب حمرہ مغربیہ ہے، یعنی مغرب کی سرخی غائب ہوگی تو نماز عشاء کا وقت ہوگا۔ انہوں نے کچھ روایات سے استدلال کیا، صحیح ہے باقر بن محمد امام صادق علیہ السلام سے، اول وقت العشاء الاخرہ ذہاب الحمرہ و آخر وقتها الى غسق اللیل، کہ نماز عشاء کا اول وقت حمرہ کا غائب ہونا ہے اور آخر وقت کیا ہے نصف شب ہے۔ صحیح حلبی سألت ابا عبداللہ علیہ السلام متى تجب العتمہ، نماز عشاء کب واجب ہوتی، فرمایا اذا غاب الشفق والشفق الحمرہ، یعنی کہ جب مغربی جو سرخی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس سے مراد یہ کہ یہ وقت فضیلت ہے ان کے درمیان، اور سابقہ روایات جو دونوں نمازوں کا وقت داخل ہونے کو بیان کرتی تھی جب حمرہ مشرقیہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے لیے کچھ روایات شاہد بھی ہیں۔ اسحاق بن عمار کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا یجمع بین المغرب والمشرق نہ بین المغرب والعشاء فی الحضر قبل ان یغیب الشفق من غیر علت، بغیر کسی مجبوری کے شفق کے غائب ہونے سے پہلے حضر گھر میں جو ہے نا نماز مغرب و عشاء جمع کرے، فرمایا نہیں، لا باس کوئی حرج نہیں ہے۔ زرارہ کی روایت ہے، سال تو ابا جعفر و ابا عبداللہ علیہ السلام، امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن رجل یصلی العشاء الاخرہ قبل سقوط الشفق فقال لا باس به، اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو نماز عشاء کو پڑھتا ہے شفق والی جو سرخی ہے اس کے غائب ہونے سے پہلے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ موثقہ زرارہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس المغرب والعشاء الاخرہ قبل شفق من غیر علت فی جماعہ، نبی اکرم نے لوگوں کو نماز مغرب عشاء کی جماعت کروائی شفق سے پہلے بغیر کسی مجبوری کے اور جماعت کروائی جناب۔ انما فعل ذلك ليتسع الوقت على امتی، نبی اکرم نے یہ اس وجہ سے فرمایا اور کیا تاکہ آپ کی امت پر وقت وسیع ہو جائے، یعنی آپ بھی جو لوگ اتنے وسیع وقت کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے مذہب کے جو وسعت ہے، دین کی جو رخصتیں ہیں۔ اس سے اس قول کا ضعیف ہونا ظاہر ہو جاتا ہے جو نہایہ سے ہے کہ مسافر اور معذور کے لیے شفق سے پہلے ان کو مقدم کرنا جائز ہے، دوسرے لوگ اس کو پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ پھر مشہور ہے کہ وقت عشاء نصف شب تک مختار جو اختیار رکھتا ہو، اور اس کے لیے وہ سابقہ روایات کو لے کے آتے ہیں۔ شیخ مفید مقنعہ میں اور شیخ توسی جملہ کتب میں فرماتے ہیں کہ آخر وقت عشاء ثلث لیل ہے، ثلث شب ہے مختار کے لیے، اور اس کے لیے مختار یعنی اختیار والے اور دوسروں کے لیے بھی، اور اس کے لیے وہ کچھ روایات لے کے آتے ہیں۔ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے آخر وقت العشاء ثلث اللیل، اور معاویہ بن عمار کی روایت ہے ان وقت العشاء الاخرہ الی ثلث اللیل۔ تو ان دونوں سے مراد یہ لی جائے گی کہ 1/3 رات گزرنے سے زیادہ مؤخر کرنا وہ مکروہ ہے۔ شیخ توسی تہذیب و استبصار میں اور مبسوط میں فرماتے ہیں کہ ثلث مختار شخص کے لیے جو اختیار رکھتا ہو اور نصف دوسروں کے لیے۔ اس کا بھی راد یہی ہے کہ نصوص اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کا فتویٰ ہے۔
ہاں وقت عشاء طلوع فجر تک بھی جاری رہتا ہے مستر کے لیے، جو سو گیا ہو، بھول گیا ہو یا حیض وغیرہ ہو۔ موثق ہے ابو بصیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، نام رجل ولم یصلی صلاۃ المغرب والعشاء ناسیہ فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، اگر کوئی شخص سو جائے، نماز مغرب عشاء نہ پڑھے یا بھول جائے، فجر سے پہلے جاگ جائے اتنی مقدار وقت ہو کہ جن میں دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے تو اگر اس تو دونوں پڑھے، اگر ایک کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو پھر عشاء پہلے پڑھے، اور اگر فجر کے بعد جاگے تو پھر نماز فجر پڑھے، اس کے بعد مغرب و عشاء۔ صحیح عبداللہ ابن سینان ہے امام صادق علیہ السلام سے جو حیض والی عورت کے بارے میں، وَإِن طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، اگر رات کے آخر میں وہ پاک ہو جاتی ہے تو بھی مغرب و عشاء پڑھے۔ اور خبر عمرو بن حنظلہ ہے، عمر بن حنظلہ تو عمر نہیں ہے، اذا طہرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، جب طلوع فجر سے پہلے پاک ہو جائے تو جنالی مغرب و عشاء پڑھے۔ اور مرسلہ فقیہ ہے، یقضی و یصبح صائما عقوبۃ، اور مشہور کا اعراض کرنا اس سے مضر نہیں ہے چونکہ دونوں میں کوئی معارضہ نہیں ہے، کہ جن میں نصف شب بیان ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، چونکہ یہ بعد والی روایات عذر والے لوگوں کے لیے ہیں، یہ مطلق ہیں اور اس کو معتبر میں اور مدارک میں انہوں نے قبول کیا ہے۔